آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روز محشر جب جنتیوں کی صفیں لگیں گی حساب و کتاب ہو جانے کے بعد، جن لوگوں نے تمام امتوں میں سے چن چن کر جنت میں جانا ہوگا، ان کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب سارے جنتی حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف چلیں گے تو ان میں سے سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو گروہ داخل ہوگا ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح آسمان پر سب سے روشن ستارہ چمکتا ہو۔ پھر اسی ترتیب سے درجات کے مختلف ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے چہروں کا نور کم زیادہ ہوتا رہے گا۔ جس کا جتنا بڑا درجہ ہوگا اس کا چہرہ اتنا ہی کھلتا ہوا اور روشن ہوگا، جس کا درجہ جتنا کم ہوگا اس کے چہرے پر نور اور روشنی اتنی ہی کم ہوگی۔ اور جن جنتوں میں اللہ تعالیٰ انہیں داخل فرمانے والا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ، کہ ان جنتوں میں ان کا جو دل چاہے گا انہیں عطا کر دیا جائے گا۔ جس چیز کی خواہش ان کے دل میں پیدا ہوگی، ان کے زبان پر آنے سے پہلے وہ چیز ان کے سامنے لا کر حاضر کر دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ روز محشر جب ایمان والوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی من پسند زندگی عطا کر دے گا۔ جب اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا تو انہیں آدم علیہ السلام والا قد کاٹ عطا کیا جائے گا، حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن عطا کیا جائے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے عکس کی طرح اخلاق عطا کیے جائیں گے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح آواز عطا کی جائے گی۔ دنیا میں انسان کے اندر جن جن چیزوں کو عیب شمار کیا جاتا ہے، تو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو ختم کر دے گا۔ انسان میں مرنا عیب ہے، جنتیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کی جائے گی۔ انسان میں بیمار ہونا عیب ہے، انہیں ہمیشہ ہمیشہ کی صحت مند زندگی عطا کی جائے گی۔ اس دنیا میں بدصورت ہونا عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کا حسن عطا فرما دے گا، خوبصورتی عطا فرما دے گا، اور ہمیشہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس دنیا میں انسان کے اندر برے اخلاق کا ہونا عیب ہے، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے سینے سے برے اخلاق کو کھینچ کر ختم کر دے گا۔ اس دنیا میں جوانی کے بعد بڑھاپے کا آ جانا عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی عطا کر دے گا۔ یہ لوگ جنت میں ہمیشہ 33 سال کی عمر میں برقرار رہیں گے، اس سے نہ زیادہ ہوں گے نہ کم ہوں گے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ کمی رکھی ہے کہ یہ زیادہ دیر تک بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھوک اور پیاس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ یہ جنت میں جانے کے بعد جو بھی چیز کھائیں گے یا جو بھی چیز پئیں گے تو وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ اس دنیا میں اگر انسان اپنے آپ کو صاف ستھرا نہ رکھے، اپنا خیال نہ رکھے، تو اس سے گھن محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اس سے بدبو آنے لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد اس سے بدبو کا خاتمہ فرما دے گا، اس سے کبھی کسی کو گھن محسوس نہیں ہوگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا تو ہر جنتی اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے مقام پر اس طرح پہنچ جائے گا بغیر کسی گائیڈ کے، جس طرح کوئی شخص کافی عرصے بعد اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو بھی اللہ تعالیٰ 80,000 خادم عطا فرمائے گا، اور اس کی جو جنت ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس دنیا سے 50 گنا بڑی جنت سب سے ادنا درجے کے جنتی کو عطا کی جائے گی۔ اور جنتوں میں سب سے VIP سیکشن جو ہوگا وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ یہ جنت میں سب سے اونچا درجہ ہے اور سب سے وسط میں، سب سے درمیانی درجہ ہے، جنتوں کے بیچ میں اور سب سے اونچا۔ اور جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، عرش الرحمن۔ قرآن کریم میں یا حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو جنت کی صفات بیان کی ہیں وہ ہماری عقل کے مطابق ہیں، ہماری ذہنی سطح کے مطابق بیان کی گئی ہیں۔ ورنہ جنت کی حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مالا عین رأت، کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت، کسی کان نے اس کی حقیقت سنی نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی انسان کے دل پر اس کی حقیقت نہیں گزری کہ وہ کیسی ہے، کما حق اسے کوئی انسان اس دنیا کا بیان نہیں کر سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، یعنی آج کے بعد موت کا خاتمہ، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر جب اہل جہنم کو یہ پتہ چلے گا کہ آج کے بعد ہم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، ہمیشہ اسی آگ کے اندر جلتے رہنا ہے، تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اور جب اہل جنت کو یہ پتہ چلے گا کہ آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہم ہمیشہ ہمیشہ انہی نعمتوں میں اور عیش و عشرت میں رہیں گے، تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہے گی۔ اب لڑکے یہ سن کر ہواؤں میں اڑنے لگ جاتے ہیں، اترانے لگ جاتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ہمیں 70 حوریں عطا کی جائیں گی، ہمارا نکاح 70 حوروں سے کرایا جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جوانی میں اس دنیا کی حوروں سے اپنے آپ کو پاک رکھو۔
اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ 4 حوریں آپ کو آپ کے نکاح میں رکھنے کی اجازت دی ہے، اگر انصاف کر سکتے ہو تو۔